السلام علیکم۔ آپ کشمیری ہوں، پاکستانی ہوں یا پھر انڈین ہوں، کشمیر آپ کی زندگیوں سے جڑا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ یہ ہر کشمیری، پاکستانی اور ہندوستانی کو ضرور مکمل دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ ریاست جموں و کشمیر سے متعلق مکمل جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھ کر ہی کوئی رائے قائم کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کشمیر نام کی وجہ تسمیہ۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں کے راجہ کشپ اور اس کی محبوبہ میر کے نام پر اس کا نام کشپ میر پڑا، جو آہستہ آہستہ بگڑ کر کشمیر ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ سارا علاقہ ایک جھیل تھا، جسے ایک بزرگ کشپ رشی نے روحانی طاقت سے خشک کیا اور ان کے نام پر یہ کشپ میر یعنی کشپ بزرگ کی خالی کردہ جگہ کہلائی۔ ایک اور روایت کے مطابق قبل مسیح میں شام سے آنے والے گروہوں نے جب یہ سرزمین دیکھی تو بولے کاشیر، جس کے معنی ہیں ملک شام جیسا ملک، اور یہی مستعمل ہوتے ہوتے کشمیر بن گیا۔ اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہیں، مگر ہم اس ویڈیو میں انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں جموں کی وجہ تسمیہ۔ روایت ہے کہ آج سے تقریباً 3000 برس قبل دریائے توی کے کنارے جہاں جموں شہر آباد ہے، یہاں ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ باہور ریاست کا بادشاہ جمبالو چند اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں ایک تالاب کے کنارے شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ وہ اس خطے کے ان جنگلی جانوروں کی محبت اور دوستی کا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ان امن پسند اور صلح جو جانوروں کا شکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ جس خطے کے جانوروں میں آپس میں اتنا پیار اور صلح مندی ہے، یقیناً اس خطے میں آباد ہونے والے انسانوں میں بھی یہ خصائل پائے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا اور یہاں ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر کا نام بادشاہ کے نام پر جامبو رکھا گیا، جو رفتہ رفتہ جموں کہلانے لگا۔ 1947 سے قبل ریاست جموں و کشمیر 3 صوبوں میں تقسیم تھی، جس کا کل رقبہ 84,471 مربع میل تھا۔ اس میں سے صوبہ جموں کا رقبہ 12,378 مربع میل، صوبہ کشمیر کا رقبہ 8,539 مربع میل، جبکہ صوبہ لداخ و گلگت کا رقبہ 63,554 مربع میل تھا۔ 1947 کے بعد ریاست جموں کشمیر 3 ملکوں پاکستان، بھارت اور چین میں منقسم ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ اس وقت صوبہ لداخ میں 24,569 مربع میل، صوبہ کشمیر 6,839 مربع میل، جبکہ صوبہ جموں 9,880 مربع میل رقبہ ہے۔ یوں کل بھارتی مقبوضہ رقبہ 41,342 مربع میل ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان 29,814 مربع میل، جبکہ آزاد کشمیر 4,144 مربع میل۔ یوں کل پاکستانی زیر انتظام رقبہ 33,958 مربع میل۔ 1962 کی بھارت چین جنگ کے نتیجے میں چین نے بھارت کے زیر قبضہ صوبہ لداخ کا 7303 مربع میل رقبہ اپنے قبضے میں لے لیا، جسے اقصی چین کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے صدر ایوب خان نے گلگت بلتستان کی شمالی سرحد پر 1868 مربع میل کا علاقہ پاک چین سرحدی معاہدہ کرتے وقت چین کو تحفتاً دے دیا۔ اب جانتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اہم دریا کون سے اور ان کا منبع کون سا ہے۔ سب سے پہلے دریائے چناب، جو بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے علاقے لاہول میں چندرا ندی اور باگھا ندی سے نکلتا ہے، اور اس دریا کا دوسرا نام دریائے چندرا باگھا ہے۔ اس کے بعد دریائے سندھ، جس کا منبع جھیل مانسروور جو تبت میں ہے، اور دریائے سندھ کے دیگر نام سنگ کھابب یعنی شیر کا منہ،
اباسین یعنی دریاؤں کا باپ اور مہران ہیں۔ تیسرے نمبر پر دریائے نیلم، اس کا منبع اشنار سر جھیل جو دراس سے نکلتی ہے، اور دریائے نیلم کا مشہور نام کشن گنگا بھی ہے۔ دریائے جیلم مقبوضہ کشمیر کے چشمہ ویری ناگ جو بانہال کے مقام پر ہے وہاں سے نکلتا ہے، جبکہ دریائے جیلم وتیستا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دریائے پونچھ نیل کنٹھ گلی اور جمیا گلی جو پیر پنجال پہاڑی سلسلے میں ہیں وہاں سے نکلتا ہے، جبکہ دریائے توی کا منبع چشمہ کی لاش ہے۔ ان دریاؤں کے ساتھ جو مشہور شہر آباد ہیں ان میں سری نگر شہر جو دریائے جیلم کے کنارے، جبکہ مظفر آباد شہر بھی دریائے جیلم اور نیلم کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ اب جانتے ہیں ریاست جموں و کشمیر کی مشہور جھیلوں کے بارے میں۔ جھیل ڈل سری نگر میں ہے اور کشمیر کی سیاحت کا بڑا دار و مدار اسی جھیل پر ہے، جبکہ جھیل وولر جو ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے، یہ بارہمولہ کے قریب سنگرام کے مقام پر واقع ہے اور اس کا پرانا نام مہا پدم سر تھا، جبکہ جھیل نگین یہ ڈل جھیل سے ملحقہ ہے اور سری نگر میں ہی واقع ہے، اور اس کا نام چونکہ یہ انگوٹھی میں نگینے کی مانند چمکتی ہے اسی لیے ہی اسے جھیل نگین کہا جاتا ہے۔ جھیل تار سر مار سر یہ امر ناتھ غار کے قریب دو جھیلیں ہیں۔ منگلا جھیل میرپور آزاد کشمیر کے مقام پر ہے۔ میرپور شہر اسی منگلا جھیل کے کنارے آباد ہے۔ یہ ایک مصنوعی جھیل ہے اور یہاں سے 1000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ رتی گلی جھیل مظفر آباد سے 80 کلومیٹر دور وادی نیلم میں واقع ہے، جبکہ بنجوسا جھیل جو انتہائی خوبصورت جھیل ہے اور سارا سال یہاں سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، یہ راولا کوٹ کے مقام پر واقع ہے۔ اب جانتے ہیں آزاد کشمیر کے مشہور سیاحتی مقامات کے بارے میں۔ بمبر میں دیوا وٹالہ میں آموں کے باغات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دنیا کا قدیم ترین آم کا درخت دیوا وٹالہ کے مقام پر ہے۔ جنڈی چونترا جہاں ٹورسٹ ریسٹ ہاؤس اور پارک کے علاوہ قریب ہی مشہور دربار بابا شادی شہید ہے۔ اس کے علاوہ وادی سمانی جو خوبصورتی میں منفرد مقام رکھتی ہے، اور قلعہ باغسر جہاں مشہور مغل بادشاہ جہانگیر کے اندرونی اعضاء دفن ہیں، یہ قابل ذکر سیاحتی مقامات ہیں ضلع بمبر میں۔ میرپور کی بات کی جائے تو میرپور میں منگلا جھیل، منگلا قلعہ، قلعہ برجون، قلعہ رام کوٹ، مختلف خوبصورت پارکس کے علاوہ دربار عالیہ کھڑی شریف مشہور سیاحتی مقامات ہیں، جبکہ کوٹلی جسے دارالمساجد بھی کہا جاتا ہے اس میں نکیال، قلعہ تھروچی، قلعہ ڈنگروٹ، دربار مائیتوتی، دربار اگار شریف یا گلہار شریف، جبکہ سدنوتی اور راولا کوٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر پلندری، نیاریاں شریف دربار، قلعہ بارل، پل ویلی، کوٹ متیحان، بنجوسا جھیل، تولی بی ٹاپ جو انتہائی خوبصورت مقام ہے، دیوی گلی، شہید گلی، جبکہ باغ میں دیر کوٹ، نانگا پیر، گنگا چوٹی، مظفر آباد میں قلعہ پلیٹ، بلیک فورٹ، پیر چناسی، چکار، زلزال جھیل، جبکہ نیلم ویلی میں شاردا جہاں بدھ دور کی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کے آثار ملتے ہیں، 8 مقام، کنڈل شاہی، جاگراں، رتی گلی جھیل اور شونٹر ٹاپ قابل ذکر سیاحتی مقامات ہیں۔ اب جانتے ہیں کشمیر کی مشہور سیاسی عوامی تحریکوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے کشمیر چلو موومنٹ جو مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے اس کے قائدین امیر افضل حق، عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خان نے شروع کی۔ اس کا آغاز نومبر 1931 میں ہوا، جس میں پنجاب کے مسلمانوں کو ڈوگرا راج کے خلاف بھڑکایا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں پنجابی مسلمان کشمیر میں داخل ہوئے اور ڈوگرا حکومت نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے کشمیر کی جیلیں بھر دیں۔ نومبر اور دسمبر 1931 میں یہ تحریک اپنے عروج پر رہی۔ بعد ازاں رمضان المبارک آنے کے بعد یہ تحریک ماند پڑ گئی۔ تحریک عدم ادائیگی مالیہ۔ غریب کسانوں کو مالیہ کا نام دیا گیا تھا یا مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کھیتوں پر ایک قسم کا ٹیکس
جسے مالیہ کا نام دیا گیا وہ ادا کریں۔ اس ظالمانہ ٹیکس کے خلاف سردار گوہر رحمان کی قیادت میں 25 دسمبر 1931 کو تحریک عدم ادائیگی مالیہ کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے 30 جنوری 1932 کو انگریزی فوج میرپور میں آ کر متعین ہو گئی اور مارچ 1932 میں کھڑی کے ہزاروں باشندے ہجرت کر کے جیلم چلے گئے، جو بعد ازاں مذاکرات کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹے اور تحریک اپنے اختتام کو پہنچی۔ کشمیر چھوڑ دو تحریک یہ شیخ محمد عبداللہ کی زیر قیادت اپریل 1946 میں شروع ہوئی اور اس تحریک کا نعرہ تھا بے نامہ امرتسر توڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو۔ اس تحریک کے نتیجے میں شیخ محمد عبداللہ کو باغی قرار دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کشمیر میں داخل ہوئے، جنہیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے گرفتار کروا دیا اور بعد ازاں انہیں ایک اسپیشل ٹرین میں بٹھا کر واپس بھجوا دیا گیا اور یوں یہ تحریک اپنے اختتام کو پہنچی۔ کشمیر لبریشن موومنٹ ممتاز کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کی زیر قیادت 15 جون 1958 کو اس تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے ایک کنونشن میں طے پایا کہ قائد تحریک 28 جون 1958 کو چناری کے راستے جنگ بندی لائن عبور کریں گے۔ اس تحریک کا نام کشمیر لبریشن موومنٹ تجویز ہوا۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر نے لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھنے والے سینکڑوں کشمیریوں کو اس جنگ بندی لائن کے قریب گرفتار کیا اور جیلوں میں ڈال دیا۔ اس تحریک کا نعرہ تھا نہرو سے نہ نون سے، کشمیر ملے گا خون سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود طاہر یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح اور مزید بہتر معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اب جانتے ہیں کشمیر کے اہم یا تاریخی ایام کے بارے میں۔ 5 جنوری یوم حق خود ارادیت۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے استصواب رائے کی قرارداد منظور ہوئی۔ اس نسبت سے یہ دن یوم حق خود ارادیت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر پاکستان اور کشمیر دونوں طرف منایا جاتا ہے۔ ہر سال 5 فروری کو پاکستانی قوم کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ 11 فروری یوم شہادت مقبول بٹ۔ مشہور کشمیری حریت پسند مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 بروز اتوار تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر۔ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل سری نگر کے باہر اذان شروع ہوئی تو اذان دینے والوں پر پولیس نے گولی چلا دی۔ تاہم جذبہ ایمانی سے سرشار کشمیری متوالے باری باری اذان کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتے رہے اور اذان کی تکمیل تک 22 مسلمان شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ 19 جولائی یوم قرارداد الحاق پاکستان۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان کے گھر ہونے والے مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان منظور ہوئی۔ 31 جولائی برسی غازی ملت سردار ابراہیم خان۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 جو کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا تھا ختم کر دیا۔ اس نسبت سے ہر سال 5 اگست کو دونوں اطراف کی کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس نے بالخصوص مظفر آباد آزاد کشمیر اور باغ آزاد کشمیر میں بڑی تباہی مچائی۔ ہزاروں کشمیری اس زلزلے میں شہید ہوئے۔ اس نسبت سے 8 اکتوبر کو یوم استقامت و عزم تعمیر نو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 24 اکتوبر یوم تاسیس آزاد حکومت۔ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 1 نومبر کو یوم شہدائے گلگت کے طور پر منایا جاتا ہے۔
جبکہ 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 6 نومبر 1947 کو جموں سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ 18 دسمبر کو برسی چودھری غلام عباس کی منائی جاتی ہے، جبکہ 11 نومبر یوم شہادت کیپٹن حسین خان و بابا پونچھ خان محمد خان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی اہم درگاہیں: درگاہ سائنس ہیلی سرکار مظفر آباد میں، درگاہ پیر شاہ غازی کھڑی شریف ضلع میرپور میں، خانقاہ اگار شریف یا گلہار شریف ضلع کوٹلی میں، دربار بابا شادی شہید تحصیل سمانی ضلع بمبر میں، خانقاہ نیاریاں شریف تراڑ خلپ پلندری میں، جبکہ دربار مائی طوطی صاحبہ تحصیل کھوئرٹا ضلع کوٹلی میں ہے۔ آزاد کشمیر میں موجود مشہور قلعوں میں قلعہ تھروچی اور قلعہ کرجائی کوٹلی آزاد کشمیر میں، قلعہ منگلا اور رام کوٹ قلعہ میرپور آزاد کشمیر میں، جبکہ برجن قلعہ بھی میرپور آزاد کشمیر میں موجود ہے۔ قلعہ باغسر تحصیل سمانی ضلع بمبر میں ہے۔ کشمیر کے مشہور باغات: نسیم باغ جو کہ سری نگر میں جھیل ڈل کے کنارے واقع ہے اور اسے اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا۔ نشاط باغ سری نگر میں چشمہ شاہی کے قریب، اسے بادشاہ جہانگیر نے تعمیر کروایا۔ شالیمار باغ سری نگر میں ہے جسے بادشاہ شاہجہان نے تعمیر کروایا، جبکہ جلال آباد باغ مظفر آباد آزاد کشمیر میں موجود ہے جسے اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا۔ یہ پورشن انتہائی اہم ہے۔ تاریخ کشمیر کے اہم ترین معاہدہ جات: معاہدہ امرتسر 16 مارچ 1846 کو ہوا۔ یہ معاہدہ مہاراجہ گلاب سنگھ اور حکومت برطانیہ کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کے تحت حکومت برطانیہ نے ریاست جموں و کشمیر 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض مہاراجہ گلاب سنگھ کو دے دی۔ معاہدہ گلگت 26 مارچ 1935 کو مہاراجہ ہری سنگھ اور حکومت برطانیہ کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدہ کی روح سے گلگت اور اس سے ملحقہ 14,680 مربع میل علاقے کا کنٹرول 60 سال کے لیے برطانوی حکومت ہند کو دے دیا گیا۔ معاہدہ قائمہ یا اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ 15 اگست 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ اور حکومت پاکستان کے درمیان طے پایا، جس کے نتیجے میں ڈاک تار، دفاع اور کرنسی کے معاملات حکومت پاکستان کے سپرد کیے گئے اور اس معاہدے کے بعد 15 اگست 1947 کو کشمیر میں موجود ڈاک خانوں پر پاکستانی پرچم کو لہرایا گیا۔ معاہدہ جنگ بندی 1 جنوری 1949 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک میں جنگ بندی ہو گئی۔ معاہدہ کراچی 28 اپریل 1949 کو یہ معاہدہ حکومت پاکستان، حکومت آزاد جموں و کشمیر اور مسلم کانفرنس کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے مابین تقسیم کار کی تفصیلات طے کی گئیں۔ دفاع اور خارجہ پالیسی حکومت پاکستان کے سپرد کی گئی۔ پاک چین سرحدی معاہدہ: یہ معاہدہ 2 مارچ 1963 کو پاکستان اور چین کے مابین طے پایا، جس میں چین کے صوبے سنکیانگ اور شمالی علاقہ جات کے درمیان حد بندی کی گئی۔ معاہدہ تاشکند 10 جنوری 1966 کو پاکستان اور بھارت کے مابین طے پایا۔ پاکستان کی طرف سے اس پر صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان، جبکہ بھارت کی طرف سے ان کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک کی فوجیں جنگ سے پہلے کی پوزیشن یعنی 5 اگست 1965 والی پوزیشن پر واپس چلی گئی۔ شملہ معاہدہ 2 جولائی 1972 کو پاکستان اور بھارت کے مابین طے پایا۔ اس معاہدے پر پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت کی طرف سے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول قرار دیا گیا۔ کشمیر ایکارڈ 13 نومبر 1974 کو
حکومت مقبوضہ کشمیر اور حکومت ہندوستان کے مابین طے پایا۔ دونوں فریقین کے درمیان اس معاہدے کی روح سے معاملات کی تقسیم کار کو وضع کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں آزاد کشمیر میں جاری ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے بارے میں۔ آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آزاد پتن ضلع سدنوتی میں دریائے جہلم پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 700.7 میگا واٹ۔ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کوہالہ مظفر آباد کے مقام پر دریائے جہلم پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 1124 میگا واٹ ہوگی۔ گلپور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بڑالی گلپور ضلع کوٹلی کے مقام پر دریائے پنچ پر تعمیر کیا جا چکا ہے، اس کی پیداواری صلاحیت 102 میگا واٹ ہے۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تکمیل کے مراحل سے گزر چکا ہے اور پیداواری صلاحیت میں ہے۔ یہ مظفر آباد کے مقام پر ہے اور دریائے جہلم اور نیلم کو ملا کر اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ 969 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کا حامل یہ پروجیکٹ اس وقت 969 میگا واٹ بجلی سسٹم کو دے رہا ہے۔ منگلا پاور پروجیکٹ ضلع میرپور کے مقام پر منگلا ڈیم پر تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت 1000 میگا واٹ ہے۔ کیروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہلاڑ ضلع کوٹلی میں دریائے جہلم پر بنایا جا رہا ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 720 میگا واٹ ہوگی۔ جاگراں 1 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نیلم ویلی میں جاگراں کے مقام پر 32 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کا حامل ہے، جبکہ جاگراں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ بھی نیلم ویلی میں 48 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کا حامل پاور پروجیکٹ ہے۔ اب جانتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے بارے میں متفرق معلومات۔ یہ معلومات NTS اور AJ کے پبلک سروس کمیشن اور دیگر پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ زعفران کشمیر میں پیدا ہوتا ہے۔ کشمیر کا سب سے پہلا اخبار رنبیر ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی سڑک بیکن ہائی وے لداخ میں ہے۔ 1899 تک کشمیر کا ایک الگ سکہ رائج رہا۔ ڈوگرا دور میں ضلع کو وزارت کہا جاتا تھا۔ لداخ میں پائی جانے والی کیل پھم بکری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، اس کی اون سے رنگ شال بنائی جاتی ہے۔ کشمیر کی قدیم ترین تصنیف راج تنگنی ہے، جو پنڈت کلہن نے تحریر کی۔ قرآن پاک کا کشمیری زبان میں ترجمہ سب سے پہلے مولوی محمد یحییٰ نے کیا۔ بدھ مت 300 برس تک کشمیر کا سرکاری مذہب رہا۔ بادشاہ اکبر پہلی دفعہ 1588 میں بمبر کے راستے کشمیر آیا۔ کل 3 بار کشمیر آیا اور بادشاہ جہانگیر 8 مرتبہ کشمیر آیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح 1919، 1926، 1936 اور 8 مئی 1944 کل 4 مرتبہ کشمیر آئے۔ قائد اعظم نے ممتاز کشمیری رہنما KH خورشید کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری رکھا۔ اب جانتے ہیں کچھ تصانیف اور ان کے مصنفین کے بارے میں۔ آتش چنار شیخ عبداللہ، جوہد مسلسل امان اللہ خان، متاع زندگی سردار محمد ابراہیم خان، جج آف ایسٹ چیف جسٹس عبد المجید ملک، کشمکش چودھری غلام عباس، روداد قفس سید علی گیلانی، پس زنداں شورش کشمیری، کشمیر بنے گا پاکستان سردار عبدالقیوم، مقدمہ کشمیر سردار عبدالقیوم، اسلام کشمیر میں مولوی محمد فاروق، جبکہ سیف الملوک میاں محمد بخش کی تصنیف ہے۔ بانہال ٹنل صوبہ جموں کو وادی کشمیر سے ملاتی ہے۔ برصغیر میں سب سے پہلا جہاز گنگا جنوری 1971 میں 2 کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور ہاشم قریشی نے اغوا کیا۔ وادی نیلم کو مشرق کی ملکہ حسن کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک مقبوضہ کشمیر کی حضرت بل مسجد میں محفوظ ہے۔
ریڈیو آزاد کشمیر کا آغاز 16 اپریل 1948 کو ہوا۔ بلتستان کو ماؤنٹینرز پیراڈائز کہا جاتا ہے۔ مشہور سیاح مارکو پولو 1277 عیسوی میں کشمیر آیا۔ مسلم کانفرنس نے 8 مئی 1936 کو ریاست جموں و کشمیر میں ذمہ دار اسمبلی ڈے منایا۔ 14 اگست 1931 کو کشمیر کمیٹی کی ہدایت پر سارے ہندوستان میں کشمیر ڈے منایا گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 13 جنوری 1927 کو باشندہ ریاست قانون نافذ کیا۔ آزاد کشمیر کا ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا۔ آزاد کشمیر کے پہلے منتخب صدر کے ایچ خورشید اور پہلے منتخب وزیر اعظم خان عبدالحمید خان تھے۔ یہاں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، آزاد کشمیر کے پہلے صدر سردار محمد ابراہیم خان تھے، جبکہ پہلے منتخب صدر یعنی جو منتخب ہو کر آئے وہ کے ایچ خورشید ہیں۔ قائد اعظم نے مظفر آباد میں اپنے قیام کے دوران 2 میل ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں 45 نشستوں پر الیکشن ہوتا ہے، جن میں سے 33 پر آزاد کشمیر جبکہ 12 نشستوں پر مہاجرین مقیم پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے، جبکہ 8 ریزرو نشستیں ہیں، جن میں سے 5 خواتین، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 علماء و مشائخ اور 1 اوورسیز کشمیریوں کے لیے ریزرو ہے۔ 1947 میں مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی سر ظفر اللہ خان جبکہ بھارت کی نمائندگی گوپال سوامی آہنگر نے کی۔ مہاراجہ ہری سنگھ 1925 میں تخت نشین ہوا۔ وادی کشمیر اور گلگت کے درمیان دیوسائی میدان کو کشمیر کا سائبیریا کہتے ہیں۔ ریشم خانہ سری نگر میں بغاوت 1924 عیسوی میں ہوئی۔ کشمیر کمیٹی 1932 میں بنی۔ تقسیم ہندوستان کے وقت کشمیر کا وزیر اعظم جنرل جنگ سنگھ ڈوگرا تھا۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج کشمیر میں داخل ہوئی۔ دونوں اطراف کے کشمیری اسی دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ کشمیر میں پہلی مردم شماری 1911 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں ہوئی۔ اس کے مطابق ریاست کی کل آبادی 31,61,339 تھی۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس شیخ عبد المجید جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رحیم داد چودھری تھے۔ 8 اکتوبر 2005 کو صبح 8:52 پر آزاد کشمیر میں قیامت خیز زلزلہ آیا۔ مظفر آباد سری نگر بس سروس کا آغاز 7 اپریل 2005 کو ہوا۔ چنار کشمیر کی شناخت ہے۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی 1951 عیسوی میں قائم ہوئی۔ کشمیر پر دوسری جنگ 6 ستمبر 1965 سے 22 ستمبر 1965 تک ہوئی۔ کشمیر پر چوتھی جنگ کارگل کی جنگ 1999 میں ہوئی۔ دریائے جہلم پر منگلا ڈیم کی تعمیر 1955 میں شروع ہو کے 1966 میں مکمل ہوئی۔ سردار عبدالقیوم اور سردار ابراہیم خان 4 مرتبہ صدر آزاد کشمیر رہے۔ وادی نیلم کو وادی حسن اور وادی لیپا کو کشمیر صغیر کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہد کا گھر کلام اللہ ضلع حویلی کو کہا جاتا ہے۔ اب جانتے کشمیر پریمیئر لیگ کے بارے میں۔ کشمیر پریمیئر لیگ کی بنیاد پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2021 میں رکھی۔ اس کے ابتدائی ایڈیشن میں کل 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پہلے ایڈیشن کا موٹو تھا کھیلو آزادی سے۔ یہ مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں 6 سے 17 اگست تک کھیلا گیا اور راولا کوٹ ہاکس پہلے ایڈیشن کی چیمپئن ٹیم بنی۔ کے پی ایل کا دوسرا ایڈیشن 2022 میں ہوگا۔ اب جان لیتے ہیں آزاد کشمیر کی انتظامی تقسیم کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع، 3 ڈویژن اور 35 تحصیلیں ہیں، اور اس وقت کل اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ 53 ہو چکی ہیں۔ یہاں امیج میں آپ کو 49 نظر آ رہی ہیں، جبکہ اب 4 نشستیں مزید بڑھ چکی ہیں۔ باقی یہ امیج میں آپ تفصیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ موجودہ انتظامی حکومت کے بارے میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ تفصیلات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ جب بھی ٹیسٹ کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے وزراء اور کابینہ کے بارے میں، وزیر اعظم، صدور، ان سب کے بارے میں دیکھ لیجئے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ معلوماتی ہو، اور اپنی بھرپور کوشش سے آپ تک معلومات پہنچانے کی حد المقدور جو کوشش ممکن تھی وہ میں نے کی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر دیں، اور اس چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل لرن وتھ طاہر کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔